میرے باڈی کے اندر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین جو میری باڈی میں آتے ہیں، مولا علی میری باڈی میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے غوث پاک میری باڈی میں آتے ہیں، اسی طرح سے پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، غوث پاک پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری باڈی میں آتے ہیں، بابا سیلانی میری باڈی میں آتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء میری باڈی میں آتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میری باڈی میں آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے اور اب ہمارے سامنے محرم الحرام کا جو مہینہ آ رہا ہے اور آ چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائیں، اور اسی طرح سے پورا سال اللہ رب العزت ہمیں جو ہے خیر و عافیت والی جو زندگی نصیب فرمائیں۔ پورے سال کے اندر اللہ رب العزت ہمیں خوب اپنے اطاعت کی جو توفیق عطا فرمائیں۔ یہ اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے، یہ اسلامی نیا سال ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے، معزز مہینہ ہے۔ اس مہینے کا بہت زیادہ جو ہمیں اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کی جو ہمیں خوب جو عزت کرنی چاہیے، خوب احترام کرنا چاہیے۔ اس کی عزت اور احترام یہ ہے کہ اس مہینے میں خوب اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی رضا ہو، اور اسی طرح سے 9 اور 10 تاریخ کا جو روزہ جو رکھیں اور اللہ کو جو خوب منائیں اللہ رب العزت کو، اور اس مہینے میں جتنی بھی خرافات ہوتی ہو اس سے جو اپنے آپ کو جو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں، دوست احباب کو بچائیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ خرافات کے اندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور ایسی خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ آپ اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں میرے دوستو، اسلام کے اندر میں شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، کسی اور کو بھی مانا جائے، اللہ کی بھی عبادت کی جائے، کسی اور کی بھی عبادت کی جائے۔ اللہ رب العزت اس کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے جگہ جگہ جو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ جو ہے مشرکین کے لیے جو ہے خطرناک قسم کے جو وعیدیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرمائی ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، کہ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، فی نار جہنم، وہ جہنم کے اندر میں ہوں گے، دائمی ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، وہ 1-2 دن کے لیے نہیں ہوں گے، وہ مستقل رہیں گے۔ فی نار جہنم خالدین فیہا، فرمائے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نہیں، مستقل رہیں گے۔ اور فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اور فرمایا کہ یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے بیکار لوگ ہیں، کہ وہ پروردگار عالم جو اسے کھلا رہا، پلا رہا، جو اسے جو ہر طرح کی جو راحتیں دے رہا، سکون دے رہا، آرام دے رہا، اس پروردگار عالم کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے، کسی اور کی عبادت کرے، رب کو یہ منظور نہیں ہے۔ فرمایا ہو جسم عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جسم عبادت کا دھوکا، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ میرے دوستو، عبادت اور سر کو جھکانا، یہ صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے کے لیے جو بنایا گیا ہے، تو اس کو ہم کسی اور کے سامنے جھکائیں اور اس کو جو ہم بے عزتی کریں، اس کی جو بے حرمتی کریں، اس کو جو غلط جگہوں میں جھکائیں، اللہ رب العزت کو یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اس مہینے کے اندر میں جہاں بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، ایک بڑی جو ہے خطرناک قسم کی جو چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ ہوتی ہے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا۔ آپ جانتے ہیں جب محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ لکڑیاں جو لائی جاتی ہے، اور کچھ لکڑیوں کو لا کر اس کو جو ہے اس کے اوپر میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، پھول ڈالے جاتے ہیں، اور ایک شکل جو بنائی جاتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو سواری بنائی جاتی ہے، اور اس سواری کے اوپر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی جو ہے پوجا میں جو لگ جاتے ہیں، اور اس سواری کے پاس جا کر ہم منتیں مانگتے ہیں، اور اس سے جو ہم جو ہے اور مدد مانگتے ہیں، اسی طرح سے اپنے جو مسائل ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم سوچیں کہ اس لکڑی کے اندر میں، اس پھول کے اندر میں، اس کپڑے کے اندر میں کیا ہے جس سے آپ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں؟
اللہ رب العزت، ظاہر سی بات ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں کوئی مدد چاہنا ہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ اور ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر میں بھی اس چیز کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے روز کہتے ہیں، اور روز نہیں بلکہ روز 5 وقت نمازوں میں ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے روزانہ 5 وقت نمازوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سواریوں کے سامنے جا کر آپ نے جو سواری بنا لی ہے، لکڑی کی بنا لی، کپڑا رکھ لیا، سفول رکھ لیا، اور آپ اس پہ جا کے جو جھک رہے ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے اللہ رب العزت کی جو عبادت، جو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، آپ اس کی جا کے عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں، آپ سر جھکا رہے ہیں، آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ آپ تو بتائیے کہ آپ اپنی بات میں جھوٹے ہیں کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آپ تو جا کے وہ سواری کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور آپ جا کر جو اس کی بھی مدد چاہ رہے ہیں۔ آپ کس سے مدد چاہ رہے ہیں؟ آپ لکڑی سے مدد چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس میں حضرت حسین آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے اس موقع کے اوپر میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر میں، ہمارے انگ کے اندر میں، ہمارے جسم کے اندر میں حضرت حسین آئے ہیں۔ میرے دوستو ایک بات ذرا سے سوچئے کہ بھائی ہر زمانے کے اندر میں سب سے زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر فالو کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا اور ہمارا یہ جواب یہ ہوگا کہ علماء کرام ہیں۔ تو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی کے آنگ میں آنا ہے، کسی کے جسم میں آنا ہے، کسی کی باڈی میں آنا ہے، تو علماء کرام کی باڈی میں آنا چاہیے۔ لیکن ہم سوچیں ہماری کس قدر غلیظ اور خطرناک قسم کی جو ہماری سوچ ہو چکی ہے کہ ہم ایسے لوگ جو شراب پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو گانجا پیتے ہیں، جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، جو کھرے تمباکو کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باڈی میں حضرت حسین آئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک شریف آدمی ہو، ایک گانجے والے کے پاس، ایک جوئے والے کے پاس، ایک شرابی کے پاس، اور ایک بیڑی سگریٹ پینے والے کے پاس، ایک کھرے کھانے والے کے پاس اس کو بیٹھنا بھی پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ وہ اتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک شخصیت ایسے غلیظ لوگوں کے باڈی میں آئے گی؟ پھر میرے دوستو ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں، ایک آسان مثال سے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں بڑی آسان انداز میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دوستو میرے پاس ایک ساتھی آیا، اس نے کہا کہ میرے باڈی کے اندر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین جو میری باڈی میں آتے ہیں، مولا علی میری باڈی میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے غوث پاک میری باڈی میں آتے ہیں، اسی طرح سے پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی، غوث پاک پیران پیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری باڈی میں آتے ہیں، بابا سیلانی میری باڈی میں آتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء میری باڈی میں آتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری میری باڈی میں آتے ہیں۔ تو میں نے اس سے ایک بات یہ پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتاؤ بھائی، ایک بات بتاؤ کہ میں نے کہا کہ اگر اس وقت جو ہے ہمارے پردھان منتری اس ملک کے جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی جی ہیں، نریندر مودی جی کو اگر ہمارے علاقے میں آنا ہو، مان لیجیے اگر ہمارے علاقے میں آنا ہو تو کس کے گھر میں وہ جائیں گے؟ وہ لوگ جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے گھر میں جائیں گے، یا ان لوگوں کے گھر میں جائیں گے جو ان کو فالو نہیں کرتے، جو ان کو انفالو کرتے ہیں، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کی موافقت کرتے ہیں، جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے گھر میں جائیں گے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میرے دوستو، میرے بھائی، میں نے کہا جب نریندر مودی کو جب آنا ہے تو اپنے فالوورز کے گھر آئیں گے، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی تو اپنے فالوورز کے گھر جائیں گے۔ تو ان کے فالوورز کون ہیں؟ ہر زمانے کے اندر میں علماء کرام ہیں، تو لہٰذا علماء کرام کی باڈی میں آنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ کی باڈی میں آ رہے ہیں، دوستوں کی باڈی میں آ رہے ہیں، شرابیوں کی باڈی میں آ رہے ہیں، گنجیڑیوں کی باڈی میں جو ہے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بدترین جو جھوٹ ہے، بدترین جو ہے یہ فرمایا کہ یہ بدترین جو یہ کھیل ہمارے معاشرے کے اندر میں چل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر میں محرم الحرام آتے ہی اس طرح کی جو خباثت چل پڑتی ہے، اور پھر حضرت حسین کا جو لبادہ اوڑھ کر، حضرت حسین کا جو نام لے کر پھر جو ہے وہ نوٹنکی کی جاتی ہے، اور کمائی کے لیے جو ہے ایک زبردست جو کاروبار یہ محرم کے 10 دنوں کو بنایا ہوا ہے، وہ یہ 10 دنوں کے اندر میں اتنا کما لیتے ہیں کہ ایک عام آدمی، بنڈی لگانے والا آدمی، ٹھیلے لگانے والا آدمی سال بھر میں جتنا نہیں کما پاتا وہ 10 دن کے اندر کمائی کر لیتے ہیں۔ یہ کمائی کا، یہ ڈھونگ کا ایک زبردست ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ خود بھی بچیے اور اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے رشتہ داروں کو بچائیے، اپنے دوست احباب کو بچائیے۔ خدا کی قسم آپ ذرا سوچئے کہ کس سے مانگنے جا رہے ہیں، آپ کس سے بولنے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین ہمارے اندر ہے، حضرت حسین دیتے ہیں ہمیں،
حضرت حسین دیتے ہیں تو وہ حضرت حسین سے خود کیوں نہیں لے لیتا وہ؟ آپ کے در پر آ کر جو مانگتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ آپ کو بد دعا دیتے ہیں، اور وہ آپ کے تباہی کے لیے، آپ کے برباد ہونے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ یہ لوگ جو اس طرح سے آپ کے لیے بد دعا، تباہی کی بد دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ کے برباد ہونے کی بد دعا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بد دعا آپ کو لگنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان، اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر آپ نے ظلم کیا، اس کی بد دعا آپ کو لگ سکتی ہے، لیکن یہ لوگ جو مانگنے آ رہے ہیں، آپ کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کیا ظلم کیا ہے؟ تو لہٰذا ان کی بد دعا کیوں لگے گی؟ لہٰذا آپ اپنے گھروں کو جو بند رکھیں۔ جب اس طرح کے خرافاتی لوگ آپ کے گھر کے اوپر میں آتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، آپ خود چلے جاتے ہیں، اور ان کی جو خوب ہیلپ کرتے ہیں، یہ جو آپ جو ہیلپ کرتے ہیں غلط طریقے سے، جس کی وجہ سے آج ان کے جو ہے مزاج آج بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ خرافات تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، اور وہ یہ سب جان رہے ہیں کہ سال بھر آرام سے گھر میں بیٹھو، 10 دن جو ہے ڈھونگ رچاؤ، جھوٹ بولو، ان کو جو لڑاؤ، الٹی سیدھی باتیں بولو، اور یوں جو ہے 10 دن میں جو ہے سال بھر کی کمائی کر لو، آرام سے بیٹھے رہو۔ تو میرے بھائیو، یہ جو جگہ جگہ آپ کو بنگلے نظر آ رہے ہیں، جگہ جگہ جو آپ کو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح سے جو خرافات کر رہے ہیں، ان سے جو اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اور یاد رکھیے ایک بات اور سمجھیے میرے دوستوں، کہ دیکھیے میرے دوستوں، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو بھی انسان مر جاتا ہے، اس کی 2 سچویشن ہوتی ہے، یا تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ 2 ہی سچویشن ہو سکتی ہے، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یا تو وہ سورگ میں جائے گا یا نرک میں جائے گا۔ اگر اللہ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیا ہے، سورگ کے فیصلے کر دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر میں مزے لے کر، اور اسی طرح قبر کے اندر میں اس کی جنت کی کھڑکی اللہ کھول دیتے ہیں، مزے لے کر سو رہا ہے۔ وہ آپ کی ذلیل دنیا میں کیا کرنے آئے گا؟ جہاں حسد ہے، جہاں بغض ہے، جہاں کینہ ہے، جہاں نفرت ہے، جہاں پر بے سکونی ہے، ایسی ذلیل دنیا میں آ کے کیا کرے گا؟ اور اگر مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر وہ جہنمی ہے، تو فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، فرشتے اس کو کیوں آنے دیں گے؟ فرشتے اس کو آنے نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہ جو آنگ میں آتے ہیں، یہ جو باڈی میں آتے ہیں، یہ جو جسم میں آتے ہیں، یہ کوئی ولی نہیں آتے ہیں، یہ کوئی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں آتے ہیں، اسی طرح سے پیرانے پیر نہیں آتے ہیں، سیلانی بابا نہیں آتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے ہیں، صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے۔ یہ ان کے نام پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، یہ آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ایک زبردست سازش اور گیم کھیلا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، 2 سچویشن ہے، یا تو جنتی ہے جہنمی ہے۔ جنتی ہے تو آئے گا نہیں، جہنمی تو ظاہر سی باتیں آنے نہیں دیں گے، کیونکہ فرشتے ان کی کٹائی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب آئیں گے کون؟ تو آئیں گا کون؟ اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کی عبادت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، جو رسم و رواج کے اندر میں، الٹے سیدھے خرافات کے اندر میں ڈوب کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، نقیض لہو شیطانا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر جو آنے والا ہے وہ شیطان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شرابی ہوتا ہے، یہ گجری ہوتا ہے، یہ نماز سے دور ہوتا ہے، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے، یہ عبادت سے دور ہوتا ہے، یہ خرافات میں ڈوبا ہوتا ہے، رسومات میں ڈوبا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کون آیا اس کے اوپر؟ شیطان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ شیطان کو لگا دیتے، تو یہ شیطان اس کے اوپر آتا ہے۔ اب ہم جا کر وہاں پوچھتے ہیں، ہماری بیوقوفی ہے، ہم جا کر وہاں پوچھتے ہیں بتائیے کہ ہمارے ساتھ ہمارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ ہاں فلاں شخص تمہارے جو رشتہ داروں میں سے، تمہارے آس پاس کے جو 10 لوگ ہیں ان میں سے جو کسی نے کر دیا ہے۔ تو لہٰذا ہم دماغ لگاتے ہیں آس پاس میں کون ہے، لہٰذا ہمارا ایک رشتہ دار کے بارے میں ہمارے دل کے اندر غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ہم اس سے لڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اب وہ اس طرح سے جو ہے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں فلاں نے، تمہارے رشتہ دار نے جو ہے شادی کے موقع کے اوپر میں تم کو فلاں چیز کھلا دی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جو نہیں ہو رہا۔ اب اس رشتہ دار سے جو ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہو آتی ہے، ساس کے بارے میں پوچھتی ہے، ساس آتی ہے بہو کے بارے میں جو پوچھتی ہے، اور یوں جو اس کی مس گائیڈنگ جو کی جاتی ہے کہ تمہاری جو ساس نے تمہارے تعلق سے وہاں جادو کرایا ہے، تمہاری بہو نے تمہارے تعلق سے ایسا جادو کرایا ہے، تمہارے بیٹے کو اپنی طرف کر لیا ہے، یوں کر کے ایک معاشرے کے اندر میں خطرناک قسم کی جو لڑائی جاتی ہے، اور ایک خطرناک قسم کا جو ماحول بنتا ہے، اور ان فسادیوں کی وجہ سے کئی گھر جو ہے یہ فساد کا شکار ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کے لوگوں سے جو ہمیں تو بات اول تو پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر شیطان ہے۔ شیطان ہے، یاد رکھیے، یا تو وہ شیطان ہے یا جنات ہے۔ جنات آ سکتا ہے انسان کے اوپر میں، شیطان آ سکتا ہے، لیکن جنات اور شیاطین یہ زیادہ تر فرمائے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں، ان کے اندر میں شر ہوتا ہے، اور ہم اس سے جا کر جو پوچھتے ہیں
تو اس لیے میرے دوستوں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نجومیوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جو شیطان کے ذریعے خبریں بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا من اتی عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو کسی عراف کے پاس جائے گا، جو کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس جائے گا، اور فرمایا کہ اس سے جو وہ باتیں جو پوچھے گا، اس کی باتوں کے اوپر میں یقین کر لے گا، فرمایا لم تقبل له صلاة 40 یوما، اس کی 40 دن کی نمازیں جو قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستو سوچئے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب یہاں سے جو سب بند کر دے، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو جو بند کریں کہ بالکل جو ان خرافات۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ جو نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے اندر میں خاص طور سے تاریخ نہیں نکالتے کہ یہ مہینہ جو منحوسیت کا ہے، نحوست والا ہے، یہ یقیناً یہ بدترین جو ہے یہ سوچ ہے، یہ غلیظ جو سوچ ہے، یہ جہالت کی آخری حد ہے، یہ کہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ مہینہ منحوس نہیں، یہ تو محترم ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑا بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ تو اس مہینے کو ہم منحوس جو کس وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے؟ تو اگر آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہے شہادت، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بڑے بڑے جن کا جو مرتبہ ہے انبیاء کرام کا، انبیاء کرام 1.25 لاکھ انبیاء کرام، 1.25 لاکھ صحابہ، تو اسی طرح سے یہ 2.5 لاکھ بڑی بڑی جو ہستیاں، بڑی جو ہستیاں اس دنیا سے جو ہے گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دن ہے 365، تو ان دنوں میں سے کسی نہ کسی دن تاریخ کی کتابوں کو اگر ہم اٹھائیں گے، پڑھیں گے، اور ان حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے، تو کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی نبی کی جو شہادت ہوئی ہے، کسی نہ کسی نبی کی جو ہے انتقال ہوا ہے۔ تو کیا آپ سال بھر یا ساری زندگی آپ خوشی نہیں منائیں گے، اور ہمیشہ ساری زندگی آپ غم میں رہیں گے؟ یقیناً ایک ذرا بھی اگر کسی کے اندر سمجھ ہوگی تو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ یقیناً یہ کس طرح کا جو فراڈ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، کیسی جو ہے غلط باتیں جو ہم کو جو بتائی جا رہی، کس قدر جو جہالت کے اندر میں ہم پڑے ہوئے، کیسی غلط رسم و رواج کے اندر میں ہم پڑے ہوئے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر میں شادی بیاہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شادی بیاہ جو کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ابھی نئی جو ہے ابھی شادی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلا محرم جو ہے وہ محرم کا چاند عورت نے جو اپنے میکے میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جاہلانہ جو ہے رسم ہے، پہلا محرم کا جو چاند مجھے وہاں دیکھنا چاہیے، یہ اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری خرافات جو ہے جاری ہے۔ یہ بالکل جو ہے غلط قسم کی جو رسم و رواج ہے اور خرافات ہے، اس کو جو بند کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں خاص طور سے آپ نمازوں کا اہتمام کیجئے، عام دنوں میں بھی کرنا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے جو کیجئے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا فرمایا کہ یہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مہینے کی طرف جو نسبت دی ہے، تو اس لیے اس مہینے کا جو خوب احترام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر میں جو ہے خوب عبادت کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے اللہ کو جو خوب منائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اور اسی طرح سے 9 اور 10 تاریخ کا یا 10 اور 11 کا جو ہے آپ روزہ جو رکھیں۔ یکم محرم الحرام اتوار کے دن سے جو شروع ہو رہا ہے، یعنی اتوار کا دن یہ یکم محرم الحرام ہے، اور پھر اس طرح سے جو یہاں سے جو ہے آپ 10 دن جو ہے دیکھیں گے۔ 10 محرم الحرام کون سے دن کو آ رہا ہے؟ تو 10 محرم الحرام کو آپ کو جو ہے 10 کو 9 یا 10 اور 11 کو جو روزہ جو رکھنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنی اولادوں کو بچائیے۔ اور جب اس طرح کے خرافاتی لوگ جب آپ کے گھر کے اوپر میں آتے ہیں، تو آپ اپنے دروازوں کو جو بند رکھیے، اپنی اولادوں کو سمجھائیے کہ اس طرح کے خرافات کے اندر میں حصہ نہ لے، ان کو جو دیکھنے کے لیے نہ جائے، اپنی اولادوں کو جو نسلوں کو جو روکیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے گمراہی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ چیزیں آپ کے لیے اتنی جو کافی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ حضرات جو اس طرف توجہ دیں گے، دھیان دیں گے، اور اس طرح کے غلط رسم و رواج سے اپنے معاشرے کو اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے سب کو جو بچائیں گے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب تک، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہوں ان تک جو بھیجیے۔ آپ کیا معلوم کہ کس کو جو ہماری وجہ سے صحیح باتیں معلوم ہو جائیں اور کس کی زندگی جو بدل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔